جہاں تک ہم نے تلاوت کی تھی اس کی 2 آیتیں صرف رہتی تھیں، باقی نہیں کرنی ہے، تو 2 ملا کے پھر شروع کر دیتے ہیں۔ کیا حال ہے شیخ صاحب آپ کا؟ ٹھیک ہے صحت؟ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ ما يعملون۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔
کہاں گیا جی؟ یہاں لو انا قام التورات، یہ تو نہیں تھا. لو انا اہل الکتاب، یہاں سے کرنا ہے نا شروع. کون سے آیت ہے یہ؟ ٹھیک ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرتے جو نعمتوں والی ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس چیز کو جو اللہ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتاری گئی. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو میانہ رو ہے. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برے کام کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. ان دو آیات میں جو قابل توجہ فرق ہے، پہلے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں ان کی برائیاں بھی دور کی جائیں گی اور جنتیں بھی عطا ہوں گی. دوسری صورت میں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اقاموا التوراۃ والانجیل، کہ جو اپنی کتاب ان کی طرف اتاری گئی ہے اسی پر عمل کریں اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اس کی جزا میں جنتوں کا اور برائیاں دور کرنے کا ذکر نہیں مل رہا. یہاں فرماتا ہے ان کو دنیا کی بہت سی نعمتیں ان کو عطا ہوں گی، اور وہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے. منہم امۃ مقتصد، یہ جو بیان ہے یہ ناراضگی کا بیان نہیں بلکہ انعام کے طور پر رزق عطا ہونے والے رزق کا ذکر ہے. اب جو یہ رزق کھا رہے ہیں اور بے شمار ان کو عطا ہو رہا ہے، اس کا تعلق سورہ مائدہ کی اس آیت سے ہے جس میں حضرت عیسیٰ نے دعا ان کے کہنے پر، اپنے متبعین کے کہنے پر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کو مائدہ اتار ان پر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں مائدہ اتاروں گا، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے ناشکری کی اور فسق و فجور میں ملوث ہوئی، مفہوم ہے اس کا، تو پھر ان کو ایسی سزا دوں گا کہ کبھی دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی ہوگی. تو یہ بتانے والی بات تھی کہ اس آیت کے مضمون کو اس آیت سے مبہم نہ کریں، اس کے ساتھ ملائیں جلائیں نہیں. وہ مضمون یہ ہے کہ تمہارے کہنے پر ہمیں تمہیں دنیا کی نعمتیں تو دے دیں گے کثرت سے، لیکن تم ناشکری کرو گے تو پھر جتنا بڑا انعام رزق کی عطا کی صورت میں ہوگا اتنی ہی بڑی سزا ملے گی. یہاں وہ مضمون بالکل نہیں ہے. یہاں فرمایا اگر تم نیک بن کے رہو تو پھر بے سزا بھی تم بہت پاؤ گے اور فراغت تمہیں رزق عطا کیا جائے گا. دونوں صورتیں ان کے لیے کھلی تھیں، مگر انہوں نے بدقسمتی سے وہ پہلے والا راستہ اختیار کر لیا ہے. مگر ساتھ ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بیان کرتے ہوئے خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے اور ان کا بھی ذکر فرماتا ہے. کسی اور الہی کتاب میں یہ طرز نہیں ہے، کیونکہ باقی جو کتابیں تھیں وہ عالمی نہیں تھیں، اس لیے ہر قوم کا انصاف کے ساتھ اس کی برائیوں خوبیوں کے ساتھ تذکرہ ضروری نہیں تھا. پہلی کتاب ہے جو عالمی نوعیت کی آئی ہے، اس لیے برائیوں کا اظہار بھی لازم ہے، بتایا کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی چونکہ
انصاف کی کتاب ہے، اس لیے ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کرتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا منہم مقتصدۃ، امت مقتصدہ، سوری، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایسی جماعت بھی ہے جو متوازن مزاج ہیں، جو اعتدال اختیار کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے سارے کے سارے مغضوب یا خدا کی ناراضگی کی کتابیں نہیں ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثر ان میں ایسے ہیں جو بہت برے اعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ بھی تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا جا رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے باوجود دعوت اللہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اس آیت سے قطعی استنباط ہوتا ہے کہ دعوت اللہ کرنا بنیادی فرائض میں سے ہے، کیونکہ یہ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، جنہوں نے پیغام پہنچانا ہی پہنچانا تھا اور ایسا پہنچایا کہ کبھی کسی نے نہیں پہنچایا، اس لیے یہ جو بظاہر سختی کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مخاطب کر کے ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے ذکر کے ساتھ گرد و پیش تنبیہ نہ کی جائے، تنبیہ کی جانی مقصود نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت اللہ کا حق ادا کرنے میں اگلوں پیچھوں سب سے بہت سبقت لے گئے، آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تو نے یہ باتیں آگے نہ پہنچائیں تو گویا تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ تیری قوم، تیرے ماننے والے لازماً یہ پیغام آگے پہنچائیں، اور اسی کا نام تبلیغ ہے یا بلاغ۔ تو اگر یہ مراد نہ ہو تو مطلب ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، باقیوں پر کوئی فرض نہیں تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی پیغام پہنچاتے رہیں اور باقی گھر بیٹھے رہیں، کوئی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ کی قوم والی بات ہو گئی کہ جا تو اور تیرا رب لڑتے پھرو اور ہم یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ اس لیے دعوت اللہ فرض ہے، ہر ایک اپنی توفیق کے مطابق کرے گا، ظاہر بات ہے۔ اور جو بیچارے اپاہج ہیں ان کے اوپر حرج نہیں کہ وہ اس طرح میدان عمل میں کود کر بھرپور حصہ نہ لے سکیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تبلیغ، دعاؤں کے ذریعے یا اپنے عیادت کے اپنے لیے اپنی طرف عیادت کے لیے آنے والوں سے بات کر کے۔ ہسپتالوں میں مریض ہیں وہ بھی دعوت اللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر حال میں ہو سکتی ہے، جس طرح نماز ہر حال میں ہو سکتی ہے، دعوت اللہ بھی ہر حال میں ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو دعاؤں کے ذریعے تو بہرحال جاری رہنی چاہیے۔ واللہ یعصمک من الناس، سوری، یہ وعدہ بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، مگر اس کا دعوت کے تعلق میں فیض عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ دعوت کے تعلق میں تجھے غیر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دعوت کریں گے ان کو بھی اس کا فیض ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور جسمانی زخم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتے رہے، اور دعوت کے تعلق میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یاسموں کا من الناس کا پھر کیا مطلب بنا؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ دین کو محفوظ رکھے، اسلام کو محفوظ رکھے۔ مگر کا جو ہے اس سے مراد اسلام ہے؟ کیوں جی بتائیں، کوئی اور کلاس کے ہمارے اساتذہ بتائیں۔ اگر مبلغ سے مراد سب حضور کے ماننے والے شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو یا
یاسموں کا ممکن عمومی طور پر ان لوگوں کی حفاظت کی جائے ٹھیک ہے، جو کبھی خطا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر حفاظت ہوگی کیسے جب ہم نے دیکھا کہ ماریں پڑیں، گھسیٹے گئے گلیوں میں، اور بعض دفعہ دو نیم کر دیے گئے. اور قرآن کریم خود اس مضمون کو کھول رہا ہے کہ پہلے ہی ایسے تھے، پہلے بھی ایسے تھے جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ان راہوں میں. تو عصمت کا پھر کیا معنی یہاں، کن معنوں میں حفاظت؟ جی آخری کامیابی یاسموں کا آخری کامیابی تو بنتا نہیں، بات بنتی نہیں، دل کو تسلی نہیں ہوتی اس بات پہ. ایمان کی حفاظت ہیں ایمان کی حفاظت من الناس، یاسموں کا من الناس. ایک تو یہ اس کا معنی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کم سے مخاطب نہیں ہو رہی. بعض پیغام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قوم کو دیے گئے ہیں جن میں فریضہ تبلیغ ہے، لیکن چونکہ کا خطاب ہے واحد کا، اس لیے عمومی عصمت ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوگا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک موقع پر خطرہ لاحق ہوا قتل کا، لیکن اللہ نے بچا لیا. قتل سے پہلے پہلے جو تکلیفیں ہیں وہ عصمت کے اندر داخل نہیں ہیں. ان کے بد ارادوں سے تجھے مار دینے پر وہ قدرت نہیں، اپنے بد ارادوں سے نقصان تو پہنچا سکیں گے، تجھے مار دینے کی قدرت نہیں پائیں گے. یہ بنتا ہے یاسموں کا من الناس. اور باقی جو عصمت دوسری ہے مانوی، وہ مضمون پھر وسیع ہو جاتا ہے. الزام تراشیاں ہیں اور گندا بھیانک پروپیگنڈا ہے، اس کو کریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں. تو وہ بھی دشمن کی طرف سے بڑے زور سے چلتا ہے، اور خصوصیت سے دعوت اللہ کرنے والے ان کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق میں ان مخالف بدبختوں کا سب سے بڑا جو وحشیانہ حملہ ہے وہ کردار کشی کی صورت میں ہوتا ہے. ان کو لاکھ بلائیں دلائل کی طرف، ان کو کہیں کہ آؤ پہلے اصولی طور پر وفات مسیح کا فیصلہ کر لو، خاتم النبیین کا صحیح معنی سمجھ لو. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو مرزا صاحب کی کردار کشی کریں گے. اس لیے یاسموں کا من الناس میں کردار کشی کا مضمون بھی داخل ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی آج تک جاری ہے. جو سلمان رشدی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں یہ اتفاقاً نہیں ہوتے، یہ پیدا کیے جاتے ہیں. تو عام مسلمانوں کو بھی اس کا سامنا ہوگا. تو اگرچہ ان معنوں میں ہر مسلمان سے وعدہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ان سے شہادت کے وعدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے حسب موقع آیت کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے مطابق معنی کرنے پڑتے ہیں. آن حضرت کے تعلق میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاسموں کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے جسمانی طور پر بھی ان کی بدنیتوں سے اس طرح بچائیں گے کہ تجھے یہ قتل کرنے میں ناکام ہوں گے، کوشش کریں گے، لیکن اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. اور کردار کشی تیری کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ خود ایسے سامان پیدا کرے گا کہ تیرے دفاع کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کردار کشی کا مقابلہ کریں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ عصمت عطا فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ساری ہے، اور دعوت اللہ کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی اور کیا تھی؟ دعوت اللہ سے پہلے تو سارے ہندوستان میں ایک محبوب قائد کے طور پر ابھر رہے تھے مسلمانوں کے لیے. بہت نظریں آپ کی طرف لگ گئی تھیں کہ کنتا مرجوبم فینا والی بات تھی. حضرت صالح کو کہا تھا ان کی قوم نے کہ تجھ سے تو ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی بالکل یہی کیفیت تھی. جب خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اچانک ہمدردیاں، تعلقات، تعریفیں دشمنیوں، نفرتوں اور بدگوئیوں میں تبدیل ہو گئیں.
سے بھی اللہ نواز اپنا بندہ یاسر کو بنا ہاں ہاں جس طرح وہ قتل کے مقدمے ہوئے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے بچایا. کوششیں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئیں، مگر ہر کوشش سے پھل سے دشمن کو محروم کر دیا. بین ہی یہ شکل وما قتلوہ وما صلبوہ کی بنتی ہے. قتل کے پھل سے محروم کر دیا، قتل کی کوشش سے نہیں محروم ہوئے. رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قتل کی کوششیں تو ہوئی، زہر بھی دیا گیا، مگر اس کے نتیجے سے دشمنوں کو محروم کر دیا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بھی ایک تضاد سا بظاہر دکھائی دیتا ہے، اس کا حل ہونا ضروری ہے. بلغ فرمایا ہے، ضرور تبلیغ کرنی ہے، خواہ جان کو خطرہ درپیش ہو، خواہ ہر طرف سے دشمن تیرے پیچھے پڑ جائیں، تیرے جسم پہ بھی حملے کریں، تیری عزت پہ بھی حملے کریں، تب بھی تبلیغ ضرور کرنی ہے. یہ پیغام ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر ہدایت نہیں دیتا تو پھر یہ تبلیغ کی کیا مشکل ڈال دی. سمجھیں؟ بات یہ ہے در حقیقت کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک طریق ہے جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان گروہوں میں سے نہیں ہے. من ازلم من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا وہو یدعی الی الاسلام. اب بظاہر جس کو بلایا جا رہا ہے اس کے متعلق بڑا سخت لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افترا کرے اور پھر اس کو بلایا جا رہا ہو. نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا ظالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا، اس کو برباد کر دیتا، مگر نہیں کر رہا. تو ثابت ہوا کہ اتنی بڑی جرات کرنے کے باوجود بچتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیار کا مورد ہے، اس کی محبت کا مورد ہے، ورنہ اتنا بڑا فساد کر کے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. یہ ایک استدلال کا ایک خاص انداز ہے قرآن کریم کا. تو ان معنوں میں یہ توجہ ہوگی کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سارے سامان فرما رہا ہے، ان کو بچا بھی رہا ہے. اس کے تعلقات، اس کے متعلقات جو ہیں ہدایت کے، ان میں بھی ان کی تائید میں مسلسل ہر لمحہ نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر جیسا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ خدا کا دشمن اور فرضی قصے بنانے والا ہے تو اس کو ہدایت نصیب نہ ہوتی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا، یہاں کافرین سے مراد وہ کافر ہیں جن کا ذکر پہلے ختم اللہ علی قلوبہم میں ہو چکا ہے. ہر کافر مراد نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی، کیا ہے الفاظ؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تضاد نہیں ہے بلکہ مخصوص کافر مراد ہیں. بعض دفعہ الکافرین سے مراد مخصوص کافر ہوتے ہیں، وہ کفار جن کا قرآن کے آغاز ہی میں ذکر ہو چکا ہے. کیا ان کی تعریف ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایسے لوگ جن کے لیے برابر ہے خواہ ڈرائے خواہ نہ ڈرائے، وہ تلے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کی ہے اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں. تو یہاں الکافرین سے یا تو جو عمومی مضمون میں نے بیان کیا تھا وہ لیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں خدا کی اتنی تائیدیں ہیں کہ آپ کو خدا سے دور لوگوں میں شمار کرنا ناممکن ہے کسی کے لیے. دوسری چیز یہ کہ وہ کافر جو نیتوں میں فساد رکھتے ہیں اور اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت نہیں پانی، باوجود تیری تبلیغ کے وہ ہدایت نہیں پائیں گے. اب اس میں ایک اور سبق ہے بڑا اہم، اس لیے کھولنا پڑا ہے اس بات کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا تھا،
کسی نبی نے بھی کبھی ایسی تبلیغ نہیں کی، لیکن کتنے تھے جو پھر بھی محروم رہ گئے۔ اس لیے یہ بعض دفعہ دعوت اللہ کرنے والا کہتا ہے کہ جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی، وہ جان لیں کہ تبلیغ میں ہر مخاطب میں کی صورت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بعض مخاطب ان کے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل پتھر ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی بات نہیں مانتے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں، تو پھر تم کیوں خام خواہ ان سے سر ٹکراتے ہو؟ تو مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے متعلق یہ نظر آنے لگے کہ ضدی اور متعصب ہیں، یاد رکھو کہ تم کیا چیز ہو؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود بھی بڑے بڑے کفار مکہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ان کو چھوڑ دیا کرو۔ بہت ایسے ہیں ضدی جن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے سوکھا ہوا درخت ہے، اس میں جان ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے بعض احمدی جو ان کے ساتھ سر ٹکراتے ہیں اور عمر ضائع کر دیتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ بلغ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور جو زمینیں زرخیز موجود ہیں، گرد و پیش اچھے سے اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ تلاش کرو، وہاں بیج ڈالو جہاں زمین اگانے کی اہلیت رکھتی ہو۔ تو یہ تبلیغ کے تعلق میں چند باتیں تھیں جو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر لو گے تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو۔ یہ اس کا میں ترجمہ تو بتا چکا ہوں، لیکن یہ بھی ایک انداز تبلیغ ہے جو سکھایا گیا ہے۔ اللہ نے ابلاغ کا طریق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے کہ اختلافی امور کی بجائے قدر مشترک سے داخل ہوا کرو، اور جاتے ہی یہ نہ کہو کہ بائبل جھوٹی اور قرآن سچا، بائبل میں خرابیاں اور قرآن میں نہیں، بلکہ جو بائبل کی باتیں ان کو تسلیم ہیں ان کی نصیحت کرو کہ دیکھو بائبل میں اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں، تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ بائبل کو قائم کرو، پھر آگے خیر ہی خیر ہے۔ اور جو لوگ ایک دفعہ دیانتداری سے اپنی الہی کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کو توفیق ملتی ہے کہ پھر وہ دوسری کتاب کو بھی مان جائیں۔ تو ہر جگہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ پہلے ان کو اپنے مذہب کی طرف بلایا جاتا ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم مانتے نہیں، ہم کیوں آئیں۔ جو اپنے مذہب پر آ جاتے ہیں تو وہاں قدر مشترک اتنی موجود ہوتی ہے کہ پھر کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اگلے مذہب کو قبول کرنے کی بھی اہلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا انداز ہے کہ جس قوم کو تبلیغ کی جائے پہلے ان کے اچھے پوائنٹس نکال کر ان کی طرف ان کو بلاؤ، کہو کہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں آپ کے سکھ مذہب میں بھی توحید ہے مثلا، اب ان کو بتائیں کہ اتنا اعلیٰ توحید پر زور ہے، اتنی اعلیٰ توحید کی تعلیم اور اس شدت سے زور ہے، اور اس طرح مشرک سوسائٹی کو بدلا گیا ہے کہ طبیعت تشش کر اٹھتی ہے، لیکن اس کو قائم کرو۔ گرنتھ کے سامنے سر کیوں ٹیکتے ہو؟ وہ تو ایک مردہ کتاب ہے، اس کو گرو کر کے اس کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، حالانکہ واہ گرو جو اوپر ہے۔ تو یہ جو طریق ہے اس میں اختلاف سے پہلے قدر مشترک میں داخل ہو، وہاں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کو چلاؤ، اور پھر بتاؤ کہ تم پہلے اپنی تعلیم پر قائم ہو، ہر قسم کے شرک کو ختم کرو، پھر اگلی بات ہوگی۔ اور جو موحد ہو جائے اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اگر تم نے کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کیا، یعنی اپنے اعمال میں اس کو نہ ڈھالا، اس پر عمل نہ کیا، تو تم لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، تم سے پھر کیا گفت و شنید ہو، تمہارا پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں رہتا۔
اس لیے لازم ہے کہ پہلے اس کو قائم کرو. یہ نہیں فرمایا اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان سارے کہتے ہیں ہم لاتے ہیں. ایمان لا کر قائم کرنا، یہ ایمان کی حقیقت کا مظہر ہوا کرتا ہے، ایمان کی حقیقت کی پہچان ہے. تو یہ ان کو مشکل لگتا ہے. آپ عیسائیوں کو کہہ کے دیکھیں کہ دیکھو یہ تعلیم ہے، وہ جو سرمن ہے ماؤنٹ کا، وہ یاد کر لیں کہ دیکھو یہ چلو تم یہ کام شروع کر دو، دیکھو کیسے گھبرائیں گے. ان کو ہم تو اسلام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم تو اس کی طرف بلا رہے ہیں. اور اگر تم اس پہ قائم ہی نہیں تو پھر تمہارے سے اختلاف کیا ہو، ہمارا گفتگو کس بات پر چلے؟ جو الہی تعلیم کی قدر مشترک ہے تم اس سے ہٹ گئے ہو. تو تبلیغ کے طریقے سکھائے گئے ہیں اس میں، بلغ کے حکم کے تابع یہ ساری آیات ہیں. وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور حق یہ ہے کہ جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان کو ضرور زیادتیاں کرنے پر، تجاوز کرنے پر، طغیان بغاوت کرنے پر اور انکار پر پہلے سے زیادہ کر دے گا. تو یہ وہی وارننگ ہے دراصل کہ اگر جس طرح پنجابی کہتے ہیں پیندے سٹے، آؤ دیکھا نہ تاؤ جاتے ہی تبلیغ شروع کر دی کو اسلام کی طرف بلانا، یہ کام نہیں چلے گا. کیونکہ قرآن کا نام سنتے ہیں ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، بے ایمان بھی ہوں تو غصہ آ جاتا ہے اور دل کے بغض باہر نکلنے لگ جاتے ہیں. اور اگر ان کو اپنے مذہب کی طرف بلاؤ گے تو بے اختیار ہیں اس معاملے میں، لیکن ان کا اپنا وجود ان کے سامنے ننگا ہو جائے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان ان کو دراصل کسی چیز پر بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن پر حملے کریں یا کسی اور کتاب پر، جنہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی ہو، ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. فلا تاسا علی القوم الکافرین. اس کے بعد فرمایا ہے کافروں کی قوم پر غم نہ کر. اب یہ بہت ہی پیارا کلام ہے، جو پیارا تو سارا کلام ہے مگر تبلیغ کے ضمن میں بعض ہدایات دینے میں ایک بہت ہی لطیف کلام ہے. اس میں جو آیتوں کا جوڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ توجہ دلاتا ہے کہ کوئی حکمت کی بات چھپی ہوئی ہے، اس پر غور کرو. یہ فرمایا ہے پہلے یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. وہ تو بغاوت میں زور پکڑیں گے اور انکار میں جوش ماریں گے. اگر کوئی شخص باغیانہ رویہ اختیار کرے اور انکار میں جوش مارے تو اس کے جواب میں کیا آنا چاہیے کہ غصہ نہ کر، ان پر غضبناک نہ ہو، ان کی بددعائیں نہ دے. اس کے بالکل برعکس یہ فرمایا ہے کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا میں دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی نبی جس کے کلام کے نتیجے میں، جس پر جو نازل کیا گیا کلام، دشمن ایسا بغض دکھائے کہ جان کے درپے ہو جائے، عزت پر حملے کرے اور طغیان اور کفر میں بڑھنے لگ جائے. رد عمل جو ہوا ہے اس پر اللہ کی نظر ہے. فلا تاسا علی القوم الکافرین. ان پر غم نہ کر. یہ غم کا جذبہ ہے جو تبلیغ کو کامیاب کرتا ہے، کیونکہ غم محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر بے محبت اپنے مقصد کے لیے تبلیغ ہو اور وہ انکار کرے یا مار پڑے تو آپ کہیں گے جاؤ جہنم میں اور ایک ہی 2 جوتیاں ماروں گا میں بھی. یہ رد عمل ہے. لیکن اگر پیارا محبوب آگے سے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو آدمی اور بھی گر جاتا ہے بعض دفعہ. کتنا حیرت انگیز مضمون ہے جو 2 آیتوں کے بظاہر تضاد میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا ہے. ان کا یہ رویہ اور محمد رسول اللہ کا یہ. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے جو یہودی ہوئے، ہادو والصابئون،
اور سابی لوگ. سابی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے خواتین میں سے؟ ستارہ ہیں؟ ستارہ پرست اور بھی لفظ ہیں سابی کے علاوہ کچھ جو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے لوگ. ستارہ پرست نہیں ہے سابی. سابی اس مذہب والے کو یہ کہتے تھے کفار مکہ خاص طور پر جن کی بنیاد کسی کتاب پر ہو. اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے تھے جن کی بنیاد تورات اور انجیل پر ہے، اور سابی ان لوگوں کو کہتے تھے جو کہتے ہیں کہ ہم پر خدا کی کتاب نازل ہوئی اور ہم کسی کتاب کے پیروکار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ لوگ سابی کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، سابی کہو. جس طرح ہمیں مرزائی قادیانی کہتے ہیں، یہ انہوں نے سابی نام رکھا ہوا تھا. بس سابی سے مراد وہ تمام مذاہب جو اہل کتاب سے نہ ہوں لیکن ان کے مذاہب کی بنیاد کسی حقیقی الہی کتاب پر یا مذمومہ الہی کتاب پر ہو. سمجھ گئے؟ تو یہاں وہ سابی مراد ہیں. ستارہ پرست کو تو ایسی خوشخبری خدا دے ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں کیوں خیال ہے آپ کو ستارہ پرست. اس کے لیے ایک اور لفظ ہے ستارہ پرست کے لیے. وہ کیا تھا؟ دوسری آیت میں ذکر ہے. وہ مجوسی. مجوسی ہے ہاں، اور مجوس. اچھا جی، اب چلتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور الہی کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے مذاہب کی بنیاد الہی پیغامات ہیں. والنصارا اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے، غمگین نہیں ہوں گے. اسی مضمون کو بیان کرتے دوسری جگہ فرماتا ولا اجرہم علی اللہ. صرف یہ نہیں کہ خوف اور حزن کی نفی ہے بلکہ ان کا اجر اللہ پر ہے. یہ آیت جو ہے کافی مبحث بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی دین ہے، اور کوئی اور دین پیش کیا جائے گا تو لن یقبل منہ، وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور دوسری طرف یہ کھلی کھلی آیت ہے، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیوں جی، آپ کو آ رہا ہے کچھ؟ آپ بتا رہا نہیں؟ اچھا، کوئی اور؟ شری صاحب اج تسی بیمار ہو یا خاموش ہو؟ کی گل ہے؟ ضرور یہ جو بتایا ہے نا کہ بلا خوف اللہ ولا جو یہ ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن جو یہ محسوس کریں گے کہ ان کو کسی گزشتہ کا خوف نہیں اور آئندہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ جزاک اللہ. بس یہ چیز بڑے اچھے سے جواب دے رہے. پہلے میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ جواب دے ہی چلو. سمجھ گئے ہو؟ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال کرے گا، نہیں کون لوگ ہیں؟ یہودی، عیسائی. لیکن اپنے مذہب میں پورے ہوں. ہاں، تو اس کا مطلب ان کو اسلام کی ضرورت نہ رہی. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہیں؟ بخش لے گا. کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بخش لے گا جو اچھے ہوں گے ان میں سے. یہی تو بات ہے، اچھے ہوں تو ان کو ضرورت نہیں ہے اسلام کی. ان کے پاس تبلیغ پہنچی نہیں. اگر حضور تو اسلام ٹھیک سے ہے. پہلے آئے، کیا؟ جنہوں نے اسلام کو بھی دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ یہودی تو اسلام سے پہلے ہی آئے. والذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ مسلمان. تو مسلمانوں کے دور کی بات ہو رہی ہے. ان الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے، تو پہلے کے زمانے کا کہاں سے ذکر چلا؟ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اس زمانے میں جو یہ لوگ ہیں، اگر یہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سلوک فرمائے گا. ٹھیک ہے؟
اس کے متعلق میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ٹھیک بتا بھی سکا تھا کہ نہیں. کچھ پلے بھی پڑا کسی کے نہیں اسلام کی جو بنیادی ہیں. بتایا ہوا. بتایا وہی پھر وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں جواب آ رہا اس کے باوجود. اسلام کی جو بنیادی بات ہے وہ توحید، اللہ پر ایمان اور آخرت ٹھیک. پر ایمان. ٹھیک. باقی سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں بھی جو ہاں کری ہے اس میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. میں صرف تضاد والے حصے کا بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کئی دفعہ میں کوشش کر چکا ہوں، لیکن بعض ذہنوں میں یہ خرش باقی رہ جاتی ہے کہ گویا اس آیت میں اور اس آیت میں تضاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین اسلام کے سوا کچھ قبول نہیں ہوگا. بعض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات لکھ کے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ترجمہ کر دیے تو مسیح صاحب تو فرماتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کو قبول نہیں ہوگا. تو وہ سوچتے نہیں کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان تضاد نہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کریم اور مسیح موعود کے درمیان تضاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر حملہ میری تشریح پر ہے، حالانکہ یہ آیت اتنی کھلی اور واضح ہے کہ اس سے ہٹ کے بالکل اسے نظر انداز کر دینا کہ لازماً ہر وہ شخص جو غیر مسلم مرتا ہے خواہ اس میں یہ صفات ہوں وہ جہنم میں جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت میں جہاں ذکر ہے وہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے اور اعلیٰ کامیابی کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھنے کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا چاہیے وہ مزاج کہ انسان اس کو سمجھ سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی اس آیت کے مضمون کو رد نہیں فرمایا. آپ کا مسلک سب کے تحریروں کو پڑھ کر یہ کھلتا ہے کہ اگر ایک شخص جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہو اور صحیح طریق پر پہنچا ہو اس کا انکار کرتا ہے تو اس آیت کے تابع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ صفات رکھتا ہو اس تک اسلام کا پیغام پہنچے اور وہ انکار کر دے، کیونکہ یہ جو خدا کے کلام کا انکار کرتا ہے خدا کے کلام کا عذر رکھ کر وہ نہ اس پر ایمان لاتا ہے نہ اس پر ایمان لاتا ہے. اس لیے خام خواہ زبردستی یہ بات بنا لی کہ ایسا شخص بھی ممکن ہے کہ جو اسلام کا انکار کرتا ہو اور اس پر یہ آیت اطلاق پاتی ہو. اس لیے وہی لوگ پیش نظر ہوں گے جن تک یا اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اور کروڑ ہا کروڑ ایسے افراد موجود ہیں بلکہ ارب سے اوپر بھی ہوں گے جن تک واقعتاً اسلام کا کوئی پیغام نہیں پہنچا. امریکہ جیسے ملک میں بھی سفر کے دوران کئی دفعہ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں بالکل کچھ پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے. سنی سنائی بس لوگوں کی جو بات ہے، اس سنی سنائی بات کو قبول کرنے کے لیے کوئی انسان آمادہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے لوگ جو ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا پہنچا ہے تو بگڑی ہوئی صورت میں پہنچا ہے. اگر ایک مولوی پیغام پہنچا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو قتل کر دو، اور اس کی طبیعت اس سے متنفر ہو جاتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، تو اس کا کیا قصور اس میں؟ تو اس نے اسلام کا انکار نہیں کیا، مولوی کا انکار کیا ہے، اس لیے وہ گناہ گار نہیں بنے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوگا جن پر اللہ کے نزدیک اسلام کی حجت تمام نہیں ہوئی. جو پاک صاف دل لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک کو قبول کر لیا اخلاص سے اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جواب دہی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اپنے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا دوسرا پیغمبر آئے تو اسے وہ کاٹ کے الگ کر دیں، اور جب وہ کاٹیں گے اپنے پیغمبر پر ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے. اس مضمون کے ہوتے ہوئے بعید نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے شرفا ہوں، اور کئی دفعہ دکھائی بھی دیتے ہیں. جب ان کو پیغام ملتا ہے تو پھر وہ قریب آنے لگتے ہیں، اور ان کا رد عمل ہی بتاتا ہے کہ بے دل میں بہت گہرے شریف و نفس تھے. تو تبلیغ میں ان لوگوں کو تلاش کریں، ان میں موجود ہیں یہ. بس بلغ کے تابع یہ ساری باتیں بظاہر الگ الگ رستوں پہ چل رہی ہیں،
لیکن ہیں اسی مضمون کے تابع، ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ یہ طریق اختیار کرو. ان میں سے جو ایسے لوگ ہوں جو دیانتداری سے اپنے کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اپنے اعمال میں خدا سے ڈرنے والے ہوں، ان کو تبلیغ کرو، وہ تمہارا پھل ہیں. انہوں نے اسلام میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم. اگر وہ اسلام کے منکر ہونے والے ہیں تو لا خوف کا مضمون کیسے ان پر اطلاق پا سکتا ہے؟ خوف سے امن میں قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں پوٹینشلی داخل ہو چکے ہیں. اس لیے جب تم ان کو دعوت دو گے تو وہ استجابت کا جواب دیں گے، لبیک کہیں گے تمہاری دعوت پر. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا تھا. ہر میثاق جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہے، مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے مختلف میثاق کا ذکر ملتا ہے. ایک ہے میثاق النبیین، وہ نبیوں سے لیا جانے والا میثاق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا. یہ یہود یا اہل کتاب کا میثاق ہے، یہ الگ ہے. ہم نے جب اہل کتاب سے میثاق لیا، بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف بہت رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب کبھی بھی ان کی طرف کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، کچھ تو اس کو جھٹلاتے رہے ان رسولوں کو، اور کچھ ان کے دشمن بن گئے، ان کے پیغام کو ملیا میٹ کرنے اور فنا کرنے کے درپے ہو گئے. یہاں قتل سے مراد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ان کو رسولوں کو قتل کر دیا، کیونکہ خود بائبل کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، قرآن کے حوالے سے دیکھ لیں، قتل ہوئے رسولوں کا یقیناً کہیں بھی ذکر نہیں ملتا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جو فیصلہ کن بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کسی ایک رسول کا بھی قتل ہونا ثابت نہیں ہے، احتمال ہے. تو جب یہ حال ہے تو قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے بار بار کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ یہاں قتل سے مراد مخالفت اس درجے کی کہ گویا پیغام کو ہلاک کر دیں گے، اور اگر بس چلے تو نبی کو قتل بھی کر دیں. تو یہاں یقتلون سے مراد یہ کوشش ہے صرف. تو بعض نے تو انکار کیا اور بعض مخالفت پر تل بیٹھے، یعنی انہوں نے جتھے بنا لیے اور وقف ہو گئے کہ ہم نے ان کو نہیں پھیلنے دینا، ان کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور وہ یہ گمان کرتے تھے اللہ تکون فتنتن، کہ ان کے لیے آزمائش کا سامان نہیں ہوگا. فتنہ کا لفظ جو ہے یہ مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں اطلاق پاتا ہے. فتنہ کا لفظی ترجمہ تو ہے آگ میں بھونا جانا. بس فساد جہاں ہر طرف بے چینی ہو اور آگ بھڑک اٹھے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. آزمائش جس سے انسان جس میں پورا نہ اترے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. فتنہ کا لفظ قرآن کریم نے خالصتاً آزمائش کے لیے بھی استعمال کیا ہے، فساد کے علاوہ اور آگ پر بھوننے کے علاوہ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں لا تکونو فتنہ تن، اس کا ترجمہ بعض قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فساد نہیں ہوگا. اگر وہ یہ سمجھتے ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ تو فساد کی نیت سے یہ کرتے ہیں. ایک طرف یقتلون ہو اور دوسری طرف وہ یہ امید لگائے بیٹھیں گے کہ اس کے نتیجے میں فساد نہیں ہوگا. یہ میرے نزدیک
ترجمہ فساد کا تو درست ہے مگر یہاں اطلاق نہیں پاتا. یہاں ترجمہ یہ ہے کہ وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر گزریں گے اور پھر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں کرے گا. یہ ان کا دھوکہ ہے. ایسے لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو اس امید پر کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا. وہ امو و سمو، وہ بہرے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پاگلوں کی طرح بے سنے بے دیکھے وہ ان فسادات میں آگے بڑھتے رہے. بطور قوم کے عمومی طور پر ان کا یہ طریق تھا. لیکن ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر بھی ان کی توبہ قبول فرمائی. یعنی جو ان میں سے توبہ کرنے والے تھے بعد میں بطور قوم ان کو رد نہیں کیا. بطور قوم رد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شریعت ختم ہو جائے، نئی شریعت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے اتنا لمبا عرصہ حلم کا سلوک کیا اور پھر بھی ان کو توبہ کے موقع دیے. حالانکہ جرائم ایسے تھے کہ اگر ان کو یکسر رد کر دیا جاتا تو یہ کوئی نامناسب نہ بے محل بات نہ ہوتی. ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم، اس کے باوجود پھر بھی ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں. یہ کہاں تک حال پہنچا کہ مسیح کا وقت آ گیا. اس لیے اچانک شریعت نہیں بدلی، لیکن شریعت میں ایک انقلابی نبی آ گیا جس نے ایمفیسس بدل دینے تھے، جس نے سخت دلی کو نرم دلی میں تبدیل کرنا تھا، جس نے یہ زور دینے کی بجائے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، معافی پر زور دینا تھا اور صبر کے ساتھ دشمن کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے حوصلے عطا کرنے تھے. یہ بھی ایک انقلابی دور ہے. تو جب بار بار اللہ کی طرف سے توبہ کا موقع دینے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیج دیا آخر، جس کو مسیح ابن مریم کہتے ہیں. اور اس نے ایک آخری انقلابی کوشش کر کے بنی اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی ہے. اور جب پھر بھی یہ بہک گئے تو پھر شریعت اسلامیہ آئی ہے اور اس مذہب کی صف لپیٹ دی گئی ہے. یہ تاریخ ہے. لیکن صف لپیٹنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مذہب کلیتاً کھوٹا ہو گیا ہو. اس کی بنیادی تعلیم بہت حد تک، خصوصاً اخلاقی تعلیم، زندہ رہتی ہے. اور اگر کوئی انصاف کے ساتھ اس تعلیم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز نہیں کرتا. اس کا بھی ایک اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا. اب سنیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ تو یہود کے کفر تھے. اب جب مسیح آیا تو پھر اگلوں نے بھی یہی کام شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ آخر خدا نے یہ عظیم انقلاب کیوں برپا کیا. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے. عیسائیوں میں مختلف فرقے ہیں. ان میں بعض ایسے ہیں جو توحید کے قائل ہوتے ہوئے بھی تثلیث پیش کرتے ہیں، بعض تثلیث الگ پیش کرتے ہیں اور الگ الگ اقنوم مانتے ہیں ان کو. اور بڑی لمبی بحثیں اس عیسائیت کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں فرقوں کا ذکر فرماتا ہے. ایک وہ فرقہ جو بظاہر توحید پر قائم ہیں، کہتے ہیں اللہ ہی تو مسیح ہے، مسیح اللہ ہے. ہم نے کب دو خدا مانے ہیں؟ اللہ ہی کا نام مسیح ہے اور مسیح ہی کا نام اللہ ہے. تو اس طرح وہ توحید کو قائم کرتے ہوئے اپنے شرک کو بھی ساتھ پالتے چلے جاتے ہیں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس بات نے ان کا یہ دعویٰ جھٹلا دیا کہ اللہ ہی مسیح ہے، کیونکہ اللہ ہی مسیح ہے تو مسیح یہ کیوں کہتا کہ اس کی عبادت کرو جس کی میں بھی کرتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور کسی ایک جگہ بھی مسیح نے اپنی عبادت کی طرف کسی کو بلایا نہیں۔ تو ان کے دعوے کو اچانک بالکل باطل نابود کر کے دکھا دیا ہے اس آیت نے۔ ایک طرف دعویٰ کیا اور دوسری طرف مسیح کا یہ کلام پیش کر دیا جس سے ان کی مفر نہیں ہے۔ یہ حوالے بائبل میں اس قطعیت کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی مسیحی ان سے بھاگ نہیں سکتا، لازماً سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ بہانے بناتے ہیں، عذر بنا کر تعویلیں کرتے ہیں، مگر قرآن نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ تمہاری بات میں تضاد ہے۔ ایک تو بہرحال نہیں ہو سکتا، اگر ایک ہوتا تو مسیح یہ نہ کہتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار، بس وہ لوگ جو اللہ کا شرک کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ پہلی آیت کا یہ حل بھی پیش فرما دیا، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ عیسائی خواہ شرک بھی کرتے پھریں اور اپنی کتاب پر اس سے یہ سمجھیں کہ مسیح کی عبادت کرنا ہماری کتاب سے ثابت ہے، مسیح کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا یا ایک ہی خدا کا ایک دوسرا نام تسلیم کرنا جائز ہے۔ اگر یہ بات مراد ہوتی تو یہ آیت اس کے بعد نہ آتی۔ یہ آیت اس مضمون کو بیان کر کے فرماتی ہے کہ یہ شرک ہے، مسیح کو اس طرح الوہیت کا حصہ بنانا شرک ہے، اور مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ بس وہ سارے اہل کتاب جو آپ کو دکھائی دیتے تھے، بڑے بڑے شریف لوگ ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، عیسائیت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور تضاد نظر آ رہا تھا اسلام کے خلاف، اس آیت نے تضاد کہاں رہنے دیا؟ ان سے پوچھیں وہ موحد ہیں کہ نہیں۔ اگر موحد بھی ہوں پھر ان کا امکان ہے کہ وہ اسلام اگر ان تک نہ بھی پہنچا ہو تو وہ خود اللہ تعالیٰ سے اپنے نیکیوں کی جزا پا لیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج تو بڑی جلدی تم نے انگلی اٹھا دی ہے، 2 انگلیاں اٹھائی ہیں؟ اچھا، 2 انگلی کا تو اور مطلب ہوتا ہے۔ ہاں جی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہاں مددگار تو ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو نصرت عطا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بظاہر انصار ہوں گے بھی تو ناکام رہیں گے، وہ نصرت نہیں کر سکیں گے۔ تو وما للظالمین من انصار کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نصرت کی کوشش نہیں کی جائے گی ان کے لیے، ان کے ساتھی ان کی ہمدرد نصرت کریں گے مگر بیکار جائے گی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اس آیت پر ہم آج اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ عیسائی ہیں جو تثلیث کے کھلم کھلا اس طرح قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 میں سے ایک اللہ ہے۔ اس دعوے کو سن کر اس آیت کو پڑھ کر بعض مستشرقین لاعل جہالت میں یا جان بوجھ کر مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہماری طرف غلط دعویٰ منسوب کیا ہے، ہم 3 الگ الگ نہیں مانتے بلکہ ایک ہی وجود کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے ہماری طرف غلط بات منسوب کر دی ہے۔ ان کی طرف وہی منسوب کی ہے جو میں پہلے بیان پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، ان کا موقف بھی قرآن نے پیش فرما دیا۔ لیکن ایسے قطعی طور پر عیسائی تھے اور اب بھی ہیں جو مسیح کو ایک الگ وجود مانتے ہیں اور خدائی کے اندر مسیح کو ایک الگ منفرد وجود مانتے ہیں اور روح القدس کو الگ منفرد وجود مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نہیں مانے گا
تو وہ عیسائیت کے دائرے سے خارج ہے، وہ لانتی ہے، اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ دونوں ان کے مسلک بیان فرما دیے، اور یہ دونوں مسلک رکھنے والے اس آیت سے فیض نہیں اٹھا سکتے جن میں فرمایا ہے والنصارى، سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے تضاد کہیں نہیں ہے کوئی، بلکہ قرآن اگر غور سے پڑھیں تو اگلی آیات پہلے مضمون کو اٹھاتی ہیں اور مزید کھولتی چلی جاتی ہیں۔ اب 2 انگلیاں اٹھ کر بیٹھ گر چکی ہیں، باقی پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے کل۔ السلام علیکم۔